جو بھی آپ نیا یقین بنانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ بہت زیادہ خوشی اور مسرت کو جوڑ دیں، تو آپ کا یقین بنانے میں، نیا یقین بدلنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ یہ 2 طریقے ہیں جس کی بیس پر NLP میں ہم اس کو پریکٹس کروا کے کسی بھی انسان کے وہ فرسودہ یقین جس پہ وہ بلیو کر کے، یقین کر کے اپنی زندگیاں تباہ کر چکے ہیں اور مسئلے مسائل ہو چکے ہیں، ہم ان کو بدلتے ہیں ان کے انکانشیس میں جا کے۔ تو آپ لوگ بھی اسی طرح اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ میرا یہ ویڈیو ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو فرسودہ یقینوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ ایکچوئل میں یہ یقین بنتے کب ہیں؟ یقین کبھی کسی بھی وجہ سے ماضی میں کوئی خاص وجوہات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یقین بنائے جاتے ہیں، اور ہم ان یقینوں کو لاشعوری طور پر ایکسیپٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان یقینوں پر بغیر سوال اٹھائے انہیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اس کی میں اگزامپل ایسے دوں گی کہ مثلاً کبھی کسی کے آگے سے کالی بلی گزری ہوگی اور آگے جا کر کے اس کا حادثہ ہو گیا ہوگا، تو اس نے اس چیز کو بلیو بنا لیا کہ اگر کالی بلی آگے سے گزرے گی تو لازمی کوئی مسئلہ ہوگا، تو اپنا راستہ چینج کر لیں۔ تو کبھی کسی خاص وقت میں ایسا ہوا ہوگا تو ایسا واقعہ ہو چکا ہوگا، اب اس کو لاشعوری طور پر ہم نے اپنا لیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے یقین ہیں جن کو ہم نے لاشعوری طور پر ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، ان سے کبھی ہم نے فیس ٹو فیس سوال نہیں کیے ان یقینوں سے، بلکہ ان کو ایکسیپٹ کر لیا اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اور ان یقینوں کی وجہ سے، جیسے ایک اور یقین میں آپ کو بتاتی ہوں، یا سسٹم بنا لیا، ان یقینوں کو ہی سسٹم بنا لیا کہ اپنی کاسٹ میں ہی رشتہ کرنا ہے، باہر نہیں کرنا۔ کسی وجہ سے ان کے اینسسٹر نے، ان کے آباء و اجداد نے یہ یقین بنایا ہوگا، یہ تصور بنایا ہوگا اپنے خاندان کے لیے، لیکن چونکہ حالات اب اس طرح چل رہے ہیں تو کہ رشتوں میں بہت سارے مسائل آ رہے ہیں، تو لوگ آؤٹ آف دی کاسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کیوں آؤٹ آف دی کاسٹ کر رہے ہیں؟ کہ جن لوگوں نے اپنے ساتھ ان یقینوں کو بدلنے کے لیے سوالات کیے اور ان یقینوں کے ساتھ اذیت کو جوڑا کہ اگر ہم انہی یقینوں کے ساتھ چلتے رہے اور اپنی کاسٹ کے رشتے ہی ڈھونڈتے رہے تو ہو سکتا ہے ہم اس میں ناکام ہو جائیں، ہماری بیٹیوں کی اور بیٹوں کی عمر بڑھتی چلی جائے۔ اس لیے انہوں نے اس فرسودہ رسم کو ختم کیا اور آگے بڑھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس یقین کے ساتھ اذیت کو جوڑا کہ اس طرح ان کے مسائل ہوں گے، مسائل بڑھ جائیں گے، اور انہوں نے اس یقین کو توڑ دیا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگ گئے۔ دیکھیں ان کا یقین بدلنے سے ان کے خاندان کے کوئی بھی اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یقین جو کسی بھی وجہ سے ان کے اینسسٹرز نے بنائے تھے، ظاہر حالات و واقعات کی وجہ سے بنائے ہوں گے، وہ اب کے حالات اور واقعات چینج ہونے کی وجہ سے وہ یقین بھی بدل سکتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو اسی طرح آپ اپنی زندگی میں بہت ساری یقین اور ایسی باتوں کو جو رسمیں ہیں، یقینیں، ان کو آپ دیکھیں، ان کو آپ پرکھیں، آپ سوالات کریں کہ یہ رسم ایسی کیوں ہے، کیا اس کے بغیر ہو نہیں سکتا؟ ہماری بہت ساری شادی کی رسومات ایسی ہیں جو کہ اڈاپٹ کی گئی ہیں ہندوؤں سے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ہندوستان میں رہتے تھے، تو بہت ساری ایسی فرسودہ رسمیں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو شادی کا لازمی حصہ ہے، جیسے جہیز دینا، اسی طرح مہندی ہے، اور جی مائیوں ہیں، ان کے بغیر دیکھیں اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح ہے اور ولیمہ ہے، نکاح سادگی کے ساتھ ہے اور ولیمہ ایک دعوت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے باشعور پڑھے لکھے لوگ بھی ان رسومات کو ادا کرتے ہیں، چلے ان کے پاس تو پیسے ہوتے ہیں تو وہ اس پیسے کو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہی پیسے والے لوگ معاشرے میں جن کا ایک مقام ہے، اگر وہی سادگی اپنائیں تو ان کا دیکھا دیکھی ایک عام انسان بھی اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ بھی اپنی بچوں کی شادی میں سادگی اپنائیں گے۔ تو یہ
فرسودہ یقین اور رسومات کو چینج کرنے سے یا ختم کرنے سے ہم بہت سارے مسائلوں سے باہر آ سکتے ہیں۔ شکریہ۔